الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اپریل فول کے تعلق سے بات کرنی ہے کہ اپریل فول منانا کیسا ہے اور اس کی شرعی اور تاریخی کیا حیثیت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بات کو یاد رکھیں کہ مسلمان اس قدر مرعوب ہو گیا ہے مغرب سے کہ ہر چیز میں اس کی نقالی کرتا ہے، ہر چیز میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی نقالی کرتے کرتے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اسلام کے اعتبار سے اپریل فول کا منانا کیسا ہے، اسلام نے اپریل فول منانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اندھی تقلید کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو ترقی ہے مغربی کلچر، مغربی تہذیب و تمدن کی پیروی کرنے میں ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری ترقی اور ہمارا جو عروج ہے اسلامی تعلیم پر مکمل عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو اپریل فول ہے تاریخ اعتبار سے کیا ہے کہ تاریخ اعتبار سے جب اسپین میں مسلمانوں کا بالکل سقوط ہو گیا اور مسلمانوں کو خوب کاٹا گیا، مارا گیا اور انہیں نکالا گیا، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اسپین کا، اس نے یہ کام کیا، یہ دھوکہ دہی مسلمانوں کے ساتھ کی کہ سارے مسلمانوں کے لیے اعلان کر دیا یہ ملک اب تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر کے بحفاظت ان کو کسی اسلامی ملک میں پہنچا دیا جائے، وہ وہیں سکون سے رہیں۔ اور اس نے اعلان کرا دیا کہ بحری جہاز، سمندری جہاز سمندر کے کنارے پر لگوا دیا۔ تو جتنے مسلمان چھپے چھپائے بیٹھے ہوئے تھے سبوں نے جب یہ سمجھا کہ بھئی اب تو ہم یہاں محفوظ نہیں رہے، ہماری جانیں، ہمارا مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پر سوار ہو کر کے جب وہ بیچ سمندر کے اندر پہنچ گئے، اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی تھی، تو بادشاہ کے جو فوجی تھے انہوں نے بارود کے ذریعے سے اس میں سوراخ کیا اور سارا کا سارا غرقاب ہو گیا، سب ڈوب گئے۔ اس پر جتنے اس کی رعایا تھی بادشاہ کی، سب نے اسے مبارکباد دی اور آج تک وہ مبارکبادی اور آج تک وہی کام لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی ہے اپریل فول، اور اس میں ہوتا کیا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے اندر بہت سی قباحتیں جمع ہو گئی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پہلی جو قباحت ہے اس کے اندر، وہ کسی قوم کی نقالی ہے، تشبہ ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی تشبہ کرنے سے، ان کی نقالی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ارشاد آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی قوم کی نقالی کرے گی، اس کی نقل اتارے گی، اس کا حشر قیامت میں اسی کے دن ہوگا۔ آج ہم غور کریں، فکر کریں کہ آج ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں، کہ اگر ہم ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اپریل فول یہ مناتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم بھی دھوکہ دیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولیں، یہ الٹا سیدھا ہنسی مذاق کرتے ہیں ہم بھی مذاق کریں، تو کل اللہ نہ کرے ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے تشبہ سے اتنا منع فرمایا ہے کہ یہ لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ آپ نے یہود و نصارہ کی اور مجوسیوں کی مخالفت کا بھی حکم فرمایا، جز الشوارب ورخ اللحى خالف المجوس، کہ وہ لوگ
مونچھیں رکھایا کرتے تھے مجوسی، داڑیاں کٹاتے تھے، منڈاتے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ مونچھیں کترواؤ، داڑیاں بڑھاؤ، ان مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ہمیں تو مخالفت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نقالی، اس میں نقالی ہے، تو اس نقالی سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں کس کی نقالی کرنی؟ حضور کی نقالی کرنی، صحابہ کی نقالی کرنی، تابعین کی نقالی کرنی، علماء سلف کی نقالی کرنی، ان کی نقالی کرنی ہے تاکہ ہم کیا ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر جو بڑی خرابی ہے، جو ناجائز و حرام ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی اس میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ سن لو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ جو نیکی ہے اچھائی کی طرف جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور، گناہ کی طرف، اور یہ جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو گناہ ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہ اگر آج ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ گناہ ہمارا کیا کرے گا؟ یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ یہاں تک کہ اتنا جھوٹ آدمی بولتا ہے جس میں دوسروں کی عزت خاک میں مل جایا کرتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، کہ تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون تم پر حرام ہے۔ جس طریقے سے یہ محترم مہینہ، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آخری آپ کا خطبہ تھا، اس وقت آپ نے فرمایا جیسے محترم مہینہ ہے، محترم شہر ہے، محترم ملک ہے، محترم جگہ ہے، جس طریقے سے یہ حرام ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے کہ ناحق خون نہ بہائے، کسی کی عزت کو خاک میں نہ ملائے۔ ایک چیز یہ بھی اس میں پائی جاتی ہے، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور ایک چیز کیا، اس میں لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے، ٹھٹا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے دل لگی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ انکا تعائبنا، ایک روایت ہے کہ کیا آپ بھی ہم سے دل لگی فرماتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا اقول الا حقا، میں تو سچ بات کہتا ہوں۔ آپ کا مذاق بھی ایسا تھا، آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون سے کہا کہ بھئی کوئی بھی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا ہاں بڑھیا داخل نہیں ہوگی، جنت میں کون داخل ہوگا؟ کہ جوان ہو کر کے داخل ہوں گے۔ آپ کا مزاح یہ تھا، آپ کا مذاق یہ تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے منع فرمایا ہے دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، ہنسی مذاق کرنے سے۔ قرآن نے بھی منع فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے کس وجہ سے کہ میں اچھا ہوں، میں افضل ہوں، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ عورتوں میں بہت چیزیں پائی جاتی ہیں، مذاق کرنے کی بھی شرعی حدود ہیں۔ اگر ان حدود پر آدمی عمل کر سکتا تو مذاق کرے، کہ مذاق کتنا ہو؟ بقدر ضرورت، ہلکا پھلکا۔ مذاق کیسا ہو کہ اس کے اندر جھوٹ نہ پایا جائے، مذاق کیسا ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس طریقے سے آدمی مذاق کرے، تمسخر کے لیے نہیں، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، ایسے دل لگی کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جھوٹ بات نہ ہو۔ ہاں بقدر ضرورت ہو، بہت لمبا آدمی نہ کھینچے۔ تو اس میں اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر دھوکہ کیا کہ کچھ بھی جھوٹی خبر بتا دی، جھوٹی خبر اڑا دی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فمن غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک عبرتناک واقعہ میرے محترم بزرگوں دوستو، غور کیا کریں کہ آج ہمارے اندر یہ چیز کتنی در آئی ہے کہ آج ہم لوگوں کو دھوکہ دینے لگے۔ وہ کیا چیز ہے کہ ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم حج کے لیے
گئے تھے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. اس ساتھی کا انتقال ہوا تو ہم نے تجہیز و تکفین کی اور دفن کرنے کی تیاری کی. قبر کھودی تو قبر کے اندر بڑا زہریلا سانپ بیٹھا ہے. ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی یہ آ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور وہاں ہم نے دریافت کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے حضرت. انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہے. اگر تم پوری زمین بھی کھود ڈالو جب بھی وہ سانپ اسے ملے گا. ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ اسی قبر کے اندر اسے دفن کر دیا. آ کر کے اس کی اہلیہ سے معلوم کیا یہ کیا کرتا تھا، کہ بھئی یہ کام یہ کرتا تھا کہ جب یہ تاجر تھا، یہ اپنے غلے کی جو بوری ہوا کرتی ہے اس میں سے اپنے خرچے کا نکال کر کے اس میں بھوسا بھر دیا کرتا تھا، یہ دھوکہ دیا کرتا تھا. اس کا آج انجام کیا ہوا؟ کہ انجام اس کا یہ ہو رہا ہے، قبر کے اندر اس کے سانپ ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اور ایک چیز اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ تکلیف پہنچانا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے کہ کامل مومن وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل ایمان والا وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور ایک روایت میں کیا فرمایا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے اموال اور اپنے خون کے بارے میں مامون ہوں، محفوظ ہوں. اپریل فول کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، دوسروں کی تشبہ اختیار کی جا رہی ہے. مسلمان بھی خاص طور سے پڑھے لکھے لوگ بالکل اندھے ہو رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے مسلمان دشمنی پر ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اس بات کو سمجھو. ہمیں اللہ کے منہ دکھانا ہے جا کر کے کہ ہم یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. اپریل فول نہیں، فول کا مطلب خود دھوکہ دھڑی ہے اور ہم اس دھوکہ دھڑی میں پڑ رہے ہیں. اگر کسی کے ہاں، میں نے بچپنے میں بھی اپنے دیکھا کہ دوسرے کی خبریں پہنچائی جائیں، تمہارا فلاں مریض ہو گیا. اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے ہو اور آپ نے اسے کوئی خبر دے دی اور وہ مر جائے، اس میں کس کا ذمہ ہوگا؟ کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ کسی کا دل دکھ جائے، کوئی پریشان آ جائے. اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی. جھوٹ نہیں بولا جائے گا، سچ بولا جائے گا. تمسخر کے اندر بھی کسی کا مذاق اگر کسی سے دل لگی کرنی ہے اس میں مذاق نہیں اڑایا جائے گا. کسی کی آبرو کو خاک میں نہیں ملایا جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے میسیجز سے، ایسی باتوں سے جس سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا ہو، دوسرے کی عزت کو خاک میں ملانا ہو اور اس کی عزت کو بالکل برباد کرنا ہو، اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.